بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الودیعۃ، یہ کتاب ہے ودیعت کے بیان میں۔ ودیعت کا لغوی معنی ہے امانت، اور اصطلاحی معنی وہ مال کہ جو کسی اور کو سپرد کر دیا جائے اور اسے اس مال کا نگران بنا دیا جائے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ودیعت کا لغوی معنی امانت، اور اصطلاحی معنی وہ مال کہ جو کسی اور کے حوالے کر دیا جائے اور اسے نگران بنا دیا جائے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ الودیعۃ امانۃ، ودیعت امانت ہے، فی ید المودع، امین کے ہاتھ میں، اذا ہلکت فی یدہ، جب ہلاک ہو جائے اس کے قبضہ میں، لم یضمنھا، تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، وللمودع، اور امانت رکھوانے امین کے لیے جائز ہے، ان یحفظھا، کہ وہ اس کی حفاظت کرے، بنفسہ، خود، وبمن فی عیالہ، اور ان لوگوں کے ذریعے جو اس کے گھر میں ہیں، فإن حفظہ بغیرہم، اگر اس نے حفاظت کی اس کی ان کے بغیر، او اودعہا، یا اس کو امانت کے طور پر دیا، ضمنہ، تو ضامن ہوگا، الا ان یقع، مگر یہ کہ واقع ہو، فی دارہ، اس کے گھر میں، حریق، آگ، فیسلمھا الی جارہ، پس وہ اس کو حوالے کر دے اپنے پڑوسی کی طرف، او یکون فی سفینۃ، یا وہ کشتی میں ہو، وہو یخاف الغرق، اور وہ ڈرتا ہو ڈوبنے سے، فیلقیھا الی سفینۃ اخری، پس وہ اس کو ڈال دے دوسرے کشتی میں۔ امین کے پاس یہ جو امانت ہوتی ہے، امین کے پاس یہ جو ودیعت ہوتی ہے، یہ امانت ہوتی ہے، اگر اس کے قبضہ میں ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ باقی امین اس شے کی حفاظت خود بھی کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن اگر کسی اور سے حفاظت کروائی یا کسی اور کو امانت کے طور پر دی تو ہلاکت کی صورت میں ضامن ہوگا۔ لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ کسی اور کو دینے سے بھی ضامن نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ اسے امانت کو دوسرے پڑوسی کے گھر میں پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، تو اب یہ جائز ہے اگر اس پڑوسی کے پاس سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، یہ کشتی میں سوار تھا اور اسے خطرہ تھا کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی یا یہ سامان ڈوب جائے گا، اور وہ اسے دوسری کشتی میں ڈال دیتا ہے، تو اب بھی اگر دوسری کشتی کے پاس وہ ہلاک ہو جاتی ہے، وہ امانت ہلاک ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی ضامن نہیں ہوگا۔ ودیعت امین کے قبضہ میں امانت ہوتی ہے، اگر ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ باقی امین امانت کی حفاظت خود بھی کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن اگر کسی اور سے حفاظت کروائی یا اس نے کسی اور کو امانت کے طور پر دے دی تو پھر ہلاک ہو گئی تو یہ ضامن ہوگا۔ لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ خود حفاظت نہ کرے، کسی اور کو بھی حوالے کر دے، تب بھی ضامن نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، اس کے گھر میں آگ لگ گئی تو اس نے وہ امانت پڑوسی کے گھر میں رکھوا دی، ڈال دی، تو اب اگر پڑوسی کے پاس سے ہلاک ہو گئی تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ نمبر دو، یہ کشتی میں سوار تھا، اس کے پاس دوسرے کی امانت تھی اور اسے ڈوبنے کا خطرہ ہوا، یعنی سامان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوا، اور یہ دوسری کشتی میں وہ امانت ڈال دیتا ہے اور دوسری کشتی کے پاس سے وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِنْ خَلَطَهَا الْمُودَعُ، اور اگر اس کو ملا دیا امین نے، بمالہ، اپنے مال کے ساتھ، حتیٰ لا تتمیز، حتیٰ کہ وہ ممتاز نہیں ہوتی، ضمنھا، تو اس کا ضامن ہوگا۔ امین نے امانت والی چیز اپنے مال کے ساتھ اس طرح ملا دی کہ اب ان دونوں میں امتیاز نہیں ہو سکتا کہ کون سی چیز میری ہے اور کون سی امانت رکھوانے والے کی ہے، تو اس صورت میں یہ ضامن ہوگا۔ اگر امین نے امانت والی شے اپنے مال کے ساتھ اس طرح خلط کر دی، اس طرح ملا دی کہ اب دونوں میں امتیاز نہیں ہو سکتا کہ کون سی چیز میری ہے اور کون سی چیز اس امانت والی کی ہے، تو اب یہ ضامن ہوگا۔ فَإِن طَلَبَهَا، پس اگر اس کو طلب کیا، صاحبها، اس کے مالک نے، فَحَبَسَهَا عَنْهُ، پس اس نے اس کو روک دیا اس سے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا، حالانکہ وہ قادر ہے اس کے حوالے کرنے پر، ضَمِنَهَا، تو اس کا ضامن ہوگا۔ مالک نے کہا مجھے اپنی امانت واپس کرو، یہ واپس کر بھی سکتا ہے لیکن نہیں کی، تو اس صورت میں یہ ضامن ہوگا۔ مالک نے کہا مجھے اپنی امانت واپس کرو، اور یہ امین واپس کر بھی سکتا ہے لیکن نہیں کی، تو اس صورت میں یہ ضامن ہوگا۔
وَإِنِ اخْتَلَطَتْ اور اگر امانت مل گئی بِمَالِهِ اس کے مال کے ساتھ مِن غیر فعلِهِ بغیر اس کے فعل کے فَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبِهَا تو وہ شریک ہوگا اس کے مالک کے ساتھ، اس کے مالک کا۔ اگر امانت کا مال اس کے اپنے مال کے ساتھ خود بخود خلط ہو گیا، خود بخود مل گیا، تو اب اصل مالک اور یہ امین دونوں اس کے اندر شریک ہوں گے، یہ دونوں شریک ہو جائیں گے۔ اگر امانت کا مال اس کے اپنے مال کے ساتھ خود بخود مل گیا، اس نے خود نہیں ملایا، تو اس صورت میں یہ دونوں اس مال کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ بَعْضَهَا اور اگر خرچ کر لیا امین نے بعض ودیت کو وَهَلَكَ الْبَاقِي اور ہلاک ہو گیا بقیہ مال ضَمِنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ تو ضامن ہوگا اس مقدار کا۔ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ بَعْضَهَا پس اگر خرچ کیا امین نے بعض ودیت کو ثم رد مثلہ پھر لوٹا دیا اس کی مثل فخلطہ بالباقی پس اس کو ملا دیا باقی مال کے ساتھ ضمن الجمیع تو ضامن ہوگا سارے کا۔ امین نے جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اس نے بعض مال خرچ کر لیا، بعض جو ودیت تھی وہ خرچ کر لی اور باقی ہلاک ہو گئی۔ مثلا 1 من گندم تھی، اب 1 من میں سے آدھا من اس نے خرچ کر لیا اور آدھا من باقی ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو اب جتنا اس نے خرچ کیا تھا آدھا من اس کا وہ ضامن ہوگا۔ اگر بعض ودیت کو خرچ کر لیا پھر جتنی خرچ کر لی تھی وہ واپس ملا دی اور پھر اس کو باقی ماندہ کے ساتھ خلط ملط کر دیا، تو اب اس صورت میں یہ تمام ودیت کا ضامن ہوگا۔ اگر بعض ودیت کو خرچ کر دیا پھر جتنا خرچ کیا تھا وہ واپس رکھ بھی دیا، ملا دیا اور پھر سب کو آپس میں ملا دیا، تو اس صورت میں یہ ساری ودیت کا ضامن ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہوا وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ اگر امین نے بعض ودیت کو خرچ کر دیا اور بقیہ ودیت ہلاک ہو گئی تو جتنا خرچ کیا تھا اس کا ضامن ہوگا۔ مثلا 1 من گندم یا 1 من آٹا اس کے پاس امانت تھا، اس نے آدھا من استعمال کر لیا، خرچ کر لیا اور باقی آدھا من آٹا ہلاک ہو گیا، تو جتنا اس نے خرچ کیا تھا آدھا من آٹا اس کا وہ ضامن ہوگا۔ اور اگلا مسئلہ یہ کہ آدھی ودیت اس نے خرچ کر لی، پھر جتنی خرچ کر لی تھی وہ واپس بھی ملا دی، واپس بھی رکھ دی ہے، اب اس کے بعد اس نے اپنے مال کے ساتھ اسے ملا دیا، تو اب یہ ساری ودیت کا ضامن ہوگا۔ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ اور جب تعدی کی امین نے فی الودیت ودیت میں بِأَنْ كَانَتْ دَابَّةً بئیں طور کہ وہ جانور تھا، فَرَكِبَهَا پس اس پر سوار ہو گیا، او ثوباً یا کپڑا تھا، فَلَبِسَهُ پس اس کو پہن لیا، او عبداً یا غلام تھا، فَاسْتَخْدَمَهُ پس اس نے اس سے خدمت لے لی، او اودعها عند غیرہ یا اس کو امانت رکھوا دیا اپنے غیر کے پاس، ثم ازالت تعدیہ پھر زائل کر دیا تعدی کو، وردها الی یدہ اور اس کو لوٹا دیا اپنے قبضے کی طرف، زال الزمان تو زمان زائل ہو جائے گی۔ امین نے ودیت میں تعدی کی، مثلا جانور تھا امانت کا، اس نے اس پر سواری کر لی، یا امانت کا کپڑا تھا اس نے پہن لیا، یا غلام تھا امانت کا اس نے اس سے خدمت لے لی، یا امانت کسی اور کے پاس امانت رکھوا دی، پھر اس نے یہ سارے کام ختم کر دیے، یہ جو تعدی کی تھی اس نے یہ تعدی زائل کر دی، اور یعنی مثلا جانور تھا تو اس پر سواری کر لی اور پھر اس جانور کو امانت کے طور پر رکھ چھوڑا اور پھر سواری نہیں کی، تو اب وہ زمان جو اس پر ہونے والی تھی اب وہ زائل ہو جائے گی، اب یہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اگر مودع نے ودیت میں تعدی کی پھر اس تعدی کو زائل کر دیا تو زمان زائل ہو جائے گی، مثلا امانت کا جانور تھا اس نے سواری کی، امانت کا کپڑا تھا اس نے پہن لیا، امانت کا غلام تھا اس نے اس سے خدمت لے لی، یا امانت کسی اور کے پاس رکھوا دی، پھر تعدی کو زائل کر دیا، یعنی مثلا وہ سوار ہونا اس نے اب ختم کر دیا، اب سوار نہیں ہوتا، تو وہ زمان جو اس پر آنے والی تھی وہ اب زائل ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا پس اگر اس امانت کو طلب کیا اس کے مالک نے، فَجَحَدَهُ إِيَّاهَا پس اس نے انکار کر دیا اس امانت اس آدمی سے، مالک سے اس امانت کا، ضَمِنَهَا تو اس کا ضامن ہوگا۔ فَإِنْ عَادَ إِلَى الْاعْتِرَافِ پس اگر لوٹا اعتراف کی طرف، لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الزَّمَانِ تو بری نہیں ہوگا زمان سے۔
مالک نے کہا مجھے امانت واپس کرو۔ اس نے کہا تمہاری تو کوئی امانت میرے پاس نہیں ہے، تو اب یہ ضامن ہوگا۔ اس کے بعد اگر کہہ بھی دے کہ ہاں تمہاری امانت میرے پاس ہے، تب بھی یہ ضمان سے بری نہیں ہوگا، ہلاکت کی صورت میں ضامن ہوگا۔ مالک نے کہا مجھے امانت واپس کرو۔ اس نے کہا تمہاری کوئی امانت میرے پاس نہیں ہے، تو اب یہ ہلاکت کی صورت میں ضامن ہوگا۔ اگر بعد میں اعتراف بھی کر لے کہ ہاں تمہاری امانت ہے، تب بھی یہ ضمان سے بری نہیں ہوگا۔ وَلِلْمُودَعِ اور امین کے لیے جائز ہے أَن يُسَافِرَ بِالْوَدِيعَةِ کہ سفر کرے ودیعت کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمَؤُونَةٌ اگرچہ اس کا بوجھ اور مشقت ہو۔ امین کے لیے جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، وہ امانت کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر بھی جا سکتے ہیں، اگرچہ وہ امانت والی چیز چھوٹی چیز نہ ہو بلکہ اٹھانے میں اس کو مشقت ہو، بڑی چیز ہو، تب بھی اس کو اپنے ساتھ لے کر سفر میں جا سکتا ہے۔ اگر امانت دار کو سفر درپیش ہے تو امانت والی چیز کو اپنے ساتھ سفر میں لے جا سکتا ہے، اگرچہ وہ چیز چھوٹی نہ ہو بلکہ بھاری ہو، بوجھ والی اور مشقت والی ہو، تب بھی لے جا سکتا ہے۔